بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے فیضان رمضان، تمام مہینوں کا سردار۔ اسلامی سال کا 9واں مہینہ رمضان المبارک ہے۔ اس کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ یہ بڑی عظمت و شان والا ہے۔ اس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ اس میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ یعنی تمام مہینوں کا سردار رمضان ہے اور تمام دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے۔ ماہ رمضان کی خصوصیات۔ اس مہینے کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مہینوں میں سے صرف رمضان المبارک کا نام قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس مہینے کی عظمت و شان کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم بھی اسی مہینے میں نازل ہوا۔ چنانچہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں۔ آسمانی کتابوں کے نزول کا مہینہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر صحیفہ رمضان مبارک کی پہلی رات نازل ہوئی، تو رات شریف رمضان المبارک کی 7ویں، انجیل شریف 14ویں، جبکہ قرآن کریم 25ویں رات نازل ہوا۔ زبور شریف رمضان المبارک کی 6 تاریخ کو نازل ہوئی۔ تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالیٰ نے کیا قرآن ہے۔ رمضان کہنے کی وجہ۔ رمضان رمز سے بنا ہے جس کے معنی ہیں گرمی سے جلنا۔ قدیم عربوں سے جب مہینوں کے نام نقل کیے گئے تو اس وقت جس قسم کا موسم تھا اسی کے مطابق مہینوں کے نام رکھ دیے گئے۔ اتفاق سے اس وقت رمضان سخت گرمیوں میں آیا تھا، اسی لیے اس کا نام رمضان رکھ دیا گیا۔ حضرت علامہ سراج الدین عمر بن علی المعروف ابن ملکن شافعی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، رمضان رمز سے ماخوذ ہے اور رمز موسم خریف ہے، خزاں کی بارش کو کہتے ہیں۔ اس مہینے کو رمضان کا نام اس لیے دیا گیا کہ یہ جسم کو گناہوں سے مکمل طور پر صاف ستھرا اور دل کو خوب پاک کر دیتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس طرح بھٹی گندے لوہے کو صاف کرتی ہے اور صاف لوہے کو پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے اور سونے کو محبوب کے پہننے کے لائق بنا دیتی ہے، اسی طرح روزہ گناہ گاروں کے گناہ معاف کراتا ہے، نیک کار کے درجے بڑھاتا ہے اور قرب الہی زیادہ کرتا ہے، اسی لیے اسے رمضان کہتے ہیں۔ اس میں مسلمان بھوک، پیاس، تپش برداشت کرتے ہیں یا یہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے، اس لیے بھی اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا کیونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ رمضان رحمتوں کی کان۔ مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر مہینے میں خاص تاریخیں اور تاریخوں میں بھی خاص وقت میں عبادت ہوتی ہے۔ مثلاً بقر عید کی چند مخصوص تاریخوں میں حج، محرم کی 10ویں تاریخ افضل، مگر ماہ رمضان میں ہر دن اور ہر وقت عبادت ہوتی ہے۔ روزہ عبادت، افطار عبادت، افطار کے بعد تراویح کا انتظار عبادت، تراویح پڑھ کر سحری عبادت، انتظار میں سونا عبادت، پھر سحری کھانا بھی عبادت۔ الغرض ہر آن میں رب کریم کی شان نظر آتی ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے رکھنے والوں کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں،
اور مچھلیاں روزے داروں کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ بخشش کا مہینہ۔ مشہور محدث علامہ عبد الرحمن بن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 12 مہینوں کی مثال حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی طرح ہے۔ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹوں میں یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ محبوب تھے، اسی طرح ماہ رمضان رب کریم کو دیگر مہینوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اس ماہ مقدس کا مقام و مرتبہ دوسروں کی نسبت بارگاہ الہی میں زیادہ ہے۔